اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور ایک ظالم حکمران یادگار محمد کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سبزوار میں رہتے ہوئے بھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ مقامی باشندوں کی ایک جماعت بطور خاص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پھر ان ستم رسیدہ لوگوں نے بڑے دردناک لہجے میں اپنے حالات بیان کیے۔ کہنے لگے، شیخ، ہم اہل شہر کی جانب سے آپ کے حضور ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ یہاں کا گورنر یادگار محمد ایک ظالم حکمران ہے، اس کے جابرانہ رویے سے مخلوق خدا تنگ ہے۔ لوگ رحم کی بھیک مانگتے مانگتے قبروں میں سو گئے، مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اب تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ساتھ اس کے ظلم و تشدد کی لے تیز ہوتی جاتی ہے۔ آپ اس کے حق میں دعائے خیر فرمائیے کہ وہ ہدایت پا جائے، یا پھر بد دعا کر دیں کہ اس کی ہلاکت سے اس اہل شہر کو نجات مل جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے سبزوار کے باشندوں کی فریاد سنی اور انہیں یقین دلایا کہ خداوند کریم بہت جلد اس شہر کے رہنے والوں پر اپنے کرم کی بارش فرمائے گا۔ دوسرے دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ گورنر یادگار محمد کے دربار میں خود تشریف لے گئے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے دربان سے کہا، اپنے حاکم کو خبر کرو کہ اس سے درویش معین الدین ملنا چاہتا ہے۔ دربان نے حاکم سبزوار کو اطلاع دی، لیکن یادگار محمد کا غرور انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے غضبناک لہجے میں دربان کو جواب دیا، میرے پاس کسی بھوکے ننگے فقیر سے ملنے کا کوئی وقت نہیں۔ دربان واپس آیا اور جیسے ہی اس نے یادگار محمد کے الفاظ دہرانے کی کوشش کی، اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ دربان نے گھبرا کر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا۔ اس کی روح کانپنے لگی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کسی اجازت کے بغیر محل کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے دربان کی نظر پڑی تو آپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے کا ہوا تھا۔ پھر محل میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یادگار محمد صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس کے کمرے میں داخل ہو گئے جہاں بیٹھ کر وہ سنگ دل لوگوں کی تقدیر کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ دربار میں گویا ہلچل سی مچ گئی۔ حضرت خواجہ کے جلال معرفت کا یہ حال تھا کہ جس پر بھی نظر پڑتی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ یادگار محمد نے آپ کو دیکھا تو خوف اور دہشت سے کانپنے لگا، میں وہی بھوکا ننگا فقیر ہوں جس سے تو نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ گورنر کے دربار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی باروب آواز گونجی، میں یہاں اس لیے نہیں آیا تو مجھے غریبوں کے خون میں ڈوبی ہوئی چند روٹیوں کی بھیک دے دے، یا مخلوق خدا کے جسم کو برہنہ کر کے ریشمی کپڑا میرے حوالے کر دے۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حجت تمام ہو جائے، اس سے پہلے تیرے جسم اور تیرے اقتدار کو زمین نکلے، حق کی نافرمانیوں سے باز آ جا۔ تو جن پر ستم ڈھایا کرتا ہے ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، بساط ہستی پر تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو اس سے پہلے بڑے ستمگر یہاں اپنی طاقت آزما چکے ہیں، انہیں تلاش کر کے وہ کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے۔ گورنر سبزوار کے دربار پر کسی قبرستان کی سی خاموشی کا گمان ہو رہا تھا۔ حاضرین، مردوں کی طرح یادگار محمد اپنی زرنگار کرسی سے نیچے اتر کر آنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جابر حاکم کے سامنے کلمات حق ادا کر کے واپس جا چکے تھے اور آپ کے الفاظ کی گونج ابھی تک باقی تھی۔ دوسرے دن سبزوار کے باشندوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا کہ یادگار محمد ندامت سے سر چکائے ہوئے حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی اور اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی گورنر سبزوار بہت سے تحائف لے کر آیا، مگر آپ نے ان کو قبول نہ کیا۔ تمام قیمتی سامان اور زر نقد ان محتاجوں میں تقسیم کر دیا جو یادگار محمد کے ظلم و تشدد کا شکار ہوئے تھے۔
حامد بن فضل اللہ جمالی 16ویں صدی عیسوی میں ایک نامور سیاہ ادیب شاعر ہو گزرا ہے۔ جمالی نے اپنی مشہور کتاب سیر العارفین میں مذکورہ بلا واقعہ کو مختصر انداز میں بیان کیا ہے جو بہرحال زیادہ معتبر ہے۔ جمالی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قیام سبزوار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، یہاں کا حاکم یادگار محمد ایک فاسق اور فاجر انسان تھا۔ اس کی درست مزاجی کی کیفیت یہ تھی کہ معمولی باتوں پر غضبناک ہو کر بے گناہ انسانوں کو سخت سزائیں دیتا۔ دل و دماغ پر گمراہی اور نفاق کے اندھیرے چھا چکے تھے۔ روح اس قدر کثیف اور غلیظ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض و عداوت رکھتا تھا اور ان مقدس ہستیوں کی شان میں توہین آمیز الفاظ استعمال کر کے سر محل کہکے لگاتا تھا۔ انتہا یہ تھی کہ جن لوگوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے گئے تھے انہیں مستقل اذیتیں پہنچاتا رہتا تھا۔ قلب کی یہی سیاہی یادگار محمد کو اس مقام تک کھینچ لائی جہاں پہنچ کر انسانی جسم میں شیطان رہ جاتا ہے اور انسانی روح نکل جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ملاقات کی وہ بدل گیا، اس کی روش بدل گئی اور وہ ایک بہتر انسان بن کر عوام پر حکومت کرنے لگا۔ یقیناً یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ایک زندہ کرامت ہے جس کا میں خود شاہد ہوں۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم نئی بیماری کورونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔